اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تزکیہ کیا ہے۔ تزکیے سے مراد صاف کرنے کے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن تزکیے کے بارے میں کیا کہتا ہے اور انسان کو کن کن چیزوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ اس کے لیے سورہ شمس کی آیت نمبر 7 to 10 میں بیان ہوا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے کامل بنایا کہ اس کا فجور اور اس کا تقوی اس پر الہام کر دیا، بے شک فلاح اسی نے پائی جس نے اسے پاک کیا، اور بے شک نامراد وہی ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے کامل بنایا اس طرح کہ اس کا فجور یعنی برائیاں، مثلا شرک، کفر، فحاشی، گناہ، سرکشی وغیرہ، اور اس کا تقوی یعنی ان سب برائیوں سے پرہیز کرنا اس نفس پر الہام کر دیا۔ یعنی انسان برائی سرکشی کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے اور اچھی باتوں کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں طرف مائل ہونے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور فلاح یعنی نجات اسی کو ملے گی جس نے اپنے نفس کو فجور سے پاک کیا اور تقوی اختیار کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بیان ہوا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان کیا جبکہ اس نے ان میں انہی کے نفسوں میں ایک رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پیشتر وہ سرئی گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان والوں میں رسول بھیجے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں یعنی فجور اور تقوی کا فرق بتاتے ہیں، اور ان کا فجور سے تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن سے علم لیے بغیر انسان گمراہیوں میں ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں بیان ہوا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر کے اس سے ان کو پاک کر اور ان کا تزکیہ کر اور ان کو صلاۃ بتا، بے شک تیری صلاۃ ان کے لیے باعث تسکین ہوگی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہ انسان جب صدقات دیتا ہے تو پھر مطہر ہوتا ہے، اور مطہر ہوئے بغیر کوئی قرآن کو چھو نہیں سکتا، اور مطہر ہونے کے بعد ہی اسے اللہ کے احکامات یعنی فجور اور تقوی کا فرق سمجھ آتے ہیں، جن کے مطابق پھر انسان اپنے اعمال کا تزکیہ کرتا ہے اور جو اس کے لیے امن و سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 10 to 15 میں بیان ہوا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ جو ڈرتا ہے عنقریب وہی نصیحت حاصل کرے گا، اور جو بدبخت ہے وہ اس سے اجتناب کرے گا، وہی بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک فلاح اسی نے پائی جس نے تزکیہ کیا اور اپنے رب کی نصیحت لیتا رہا اور پابند صلاۃ رہا۔ یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ آخرت میں اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا وہی نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جو بدبخت ہے یعنی لاپرواہی برتتا ہے وہ اس سے اجتناب کرے گا،
لیکن فلاح اسی کو ملے گی جس نے اپنے اعمال اور عقائد کا تزکیہ کیا اور صلاۃ میں اپنے رب کی نصیحت لیتا رہا اور پابند صلاۃ رہا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 to 4 میں بیان ہوا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ بے شک مومنین نے فلاح پائی، وہ جو اپنی صلاۃ میں خاشعین ہوتے ہیں اور وہ لغویات سے منہ پھیرنے والے ہیں اور وہ جو اپنے اعمال کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے اعمال کا تزکیہ کرنے والے ہیں وہ اپنی صلاۃ میں خاشعین ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی انا اور تکبر کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کے احکام سننے اور پڑھنے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور وہ لغویات یعنی برائیوں اور فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ ایسے ہی مومنین فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں بیان ہوا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ سے لدا ہوا کسی دوسرے کو بوجھ بٹانے کے لیے پکارے گا تو اس میں سے ذرا بھی اس پر نہ لادا جائے گا، اور اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تم تو صرف انہی کو متنبع کر سکتے ہو جو اپنے رب سے غیب میں بھی ڈرتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جس کسی نے تزکیہ کیا تو اس نے اپنے ہی نفس کے لیے تزکیہ کیا، اور اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے۔ کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں، اور تنبیہ تو صرف انہی کے لیے ہے، یعنی انہی پر اثر کر سکتی ہے جو تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ صلاۃ قائم کریں گے اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کریں گے وہ یہ سب اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہی کریں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکى منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جو شخص بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا بے شک وہ تو اسے برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کسی ایک کا بھی تزکیہ نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برائی اور بے حیائی شیطان کے عمل ہیں، انہیں چھوڑ دو اور تقوی اختیار کرو۔ جو لوگ برائی اور بے حیائی سے اپنا تزکیہ کرتے ہیں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 to 76 میں بیان ہوا ہے، إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا بس اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، اور جو اس کے پاس ایمان والا بن کر آئے گا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے گا بس ایسے ہی لوگ تو ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں، وہ ہمیشگی والے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ جزا ہے ان کی جنہوں نے تزکیہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے مجرم لوگوں کے لیے جہنم ہے، لیکن جو ایمان لائیں گے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے، اپنا تزکیہ کر لیں گے، ان کے لیے بلند درجات ہیں اور ان کی جزا جنت ہے۔ سورہ
سورہ نساء کی آیت نمبر 49 میں بیان ہوا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفوس کو پاک و پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ تزکیہ تو اللہ ہی کرتا ہے جس کا بھی وہ چاہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ لوگ بغیر قرآن پڑھے ہی اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ تزکیہ تو اللہ اپنی آیات سے کرتا ہے، اور اللہ تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6-7 میں بیان ہوا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد ہے، بس تم اسی کی بندگی کے لیے مستعد رہو اور اسی سے بخشش طلب کرو۔ انتہائی بدبختی ہے مشرکین کی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے انکاری ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو قرآن میں مخاطب ہے، بس اسی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مستعد رہو اور اسی سے بخشش طلب کرو۔ اور مشرکین کے لیے بدبختی ہے کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کر کے آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12-21 میں بیان ہوا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یقیناً ہدایت کر دینا تو ہمارے ذمے ہے، اور دنیا اور آخرت تو ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ بس میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبع کرتا ہوں جس میں سوائے بدبخت کے کوئی داخل نہ ہوگا، جسے جھٹلایا اور روگردانی کی، اور وہ پرہیزگار اس سے بچا لیا جائے گا جس نے اپنا مال دیا اور اپنا تزکیہ کیا، حالانکہ اس پر تو کسی شخص کا بھی کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ اسے چکانا ہو، مگر وہ تو بس اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کا ہی طلبگار ہے، اور عنقریب وہ اس سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ ہدایت اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جہنم سے متنبع کرتا ہے جس میں اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنے والا، روگردانی کرنے والا، آیات کو جھٹلانے اور ان کا انکار کرنے والا داخل ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تقوی اختیار کیا اور اپنے اموال بنا کسی غرض کے لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کیے، صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ ان سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ یہ تھی قرآن سے تزکیے کی مختصر تفسیر، جس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہمیں اپنے نفس کے فجور کا تزکیہ کر کے تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی اپنے اعمال اور مال دونوں کو اللہ کی آیات کے مطابق پاک صاف کرنا ہے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔